بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول و کالج SRC، اردو ادب کتب سریر خامہ، جماعت ہفتم۔ آج کا میرا عنوان ہے حاتم طائی اور لکڑہارا، صفحات 9 تا 12، معلم محمد عمیر اکرم۔ سبق کے آغاز سے قبل میں چاہوں گا کہ اس سبق کے اہم کردار حاتم طائی کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حاتم طائی کا نام سن کر ہمارے دماغ میں اس کی سخاوت، فیاضی، مہمان نوازی، دلجوئی، محبت، پیار، لوگوں سے جس طریقے سے وہ ملا جلتا تھا، لوگوں سے جیسا وہ ملنسار طریقے سے رہا کرتا تھا، وہ سب ہمیں فوراً دماغوں میں آ جاتا ہے اس کا نام سن کر۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں اس کی بتاتا چلوں۔ حاتم طائی، حاتم طائی عرب کے ایک طے نامی قبیلے میں اللہ کا ایک نیک اور سخی بندہ رہا کرتا تھا، جسے لوگ حاتم طائی کے نام سے جانا کرتے تھے۔ حاتم طائی ایک بہت بڑے دل کا مالک تھا، جو کہ ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہا کرتا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ حاتم طائی کے پاس کوئی آئے اور مدد طلب نہ کرے۔ حاتم طائی لوگوں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتا تھا۔ جو بھی اس کے در پر آتا وہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا کرتا تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہوتا کہ اس کے پاس کوئی سوالی آئے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ وہ کچھ نہ کچھ اپنی بساط کے مطابق اسے دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ شہرت اس کی سخاوت اور فیاضی ہی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بے پناہ محبت اور عقیدت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ اسے محبت کرتے تھے، اس سے جو ہے وہ اس کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، اس سے پیار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب و نادار اور پریشان لوگوں کے لیے ہمہ وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہا کرتا تھا۔ یوں تو تاریخ نے ہمیں اپنے بزرگوں کی زبانی حاتم طائی کے کئی قصے اور کہانیاں سننے اور پڑھنے کو ملی ہیں۔ آئیے آج میں بھی آپ کو حاتم طائی کے اس سبق میں اس کی زندگی سے متعلق چند قصے بیان کیے جاتا ہوں، جن میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں اس کی سخاوت و فیاضی، رحم دلی اور مہمان نوازی کی ہمیں بہترین مثال نظر آتی ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے بھی گھروں میں اکثر ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ جس میں ہم بالکل مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن حاتم طائی جو کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بھی تھا اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، اس نے کس طرح اپنی مہمان نوازی کی لاج رکھی، میں آپ کو اس کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار حاتم طائی کے گھر رات کی تاریکی میں
کچھ دوست مہمان بن کر آئے۔ حاتم کے پاس اتفاق سے ان کی مہمان نوازی کے لیے اس وقت کچھ نہ تھا، چونکہ رات بھی بہت ہو چکی تھی۔ تو حاتم نے بہت کوشش کی، اس کے بعد اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا من پسند گھوڑا ان کے لیے ذبح کیا اور ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی ایثار کی ہمیں مثال حاتم طائی سے ملتی ہے۔ یوں تو تاریخ بھی ہمیں بہت سی ایثار اور قربانی کی مثالیں پیش کرتی ہے، لیکن ہمیں حاتم طائی کے کردار سے بھی بہت سی اس طرح کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ اس سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ جس طرح حاتم لوگوں کے کام آتا تھا، ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کے کام آنا چاہیے، تاکہ اگر کبھی خدا نخواستہ ہم بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں بھی ہماری مدد بھی کر سکے۔ اس سبق سے ہمیں ایک اور نصیحت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے رزق کمانا باعث عزت ہے۔ ہمیشہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم جو کمائیں اپنے لیے کمائیں، اپنے ہاتھ سے کمائیں، اپنے لیے کمائیں، محنت کر کے کمائیں، تاکہ ہمیں دوسروں کے آگے محتاجگی اور لاچاری محسوس نہ ہو۔ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اساتذہ کی طرف سے آپ سب کے لیے عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام: کورونا سے بچنا ہے تو گھر میں رہنا ہے، گھر میں رہیں، محفوظ و صحت مند رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔